الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں انشاءاللہ حقوق والدین پر کچھ باتیں گفتگو کروں گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات بھی عمل کی نیت سے سنیں گے، اور یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ خاص طور سے یہ میری ماں اور بہنوں کے لیے ہے۔ تو حقوق والدین سے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جس سے ماں باپ راضی ہو اس سے اللہ راضی، اس سے اللہ کے رسول راضی، اس سے صحابہ راضی، اس سے اللہ کے ملائکہ فرشتے راضی، اس سے دنیا والے راضی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لے کر 9 میل لے کر چلا ہوں، اتنی گرم زمین پر کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو وہی پک کر کے کھانے کے قابل ہو جاتا۔ میں نے اتنی گرم زمین پر اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لے کر چلا ہوں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ صحابی کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیری پیدائش کا وقت تھا اور جو جس قدر کی لہر اس کو اٹھی شاید ایک لہر کا حق ادا ہوا، وہ بھی یقینی طور پہ نہیں کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لہر کا حق ادا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت کیا گزری ہوگی اس ماں پر۔ یہاں کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب بچہ پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کو 10 قدم چلنا دشوار ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ دشوار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ وقت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کس قدر کی لہر، کس قدر کی درد اٹھتی ہے، وہ تو اس ماں ہی جانتی ہوگی، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ ایک صحابی، میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صحابی جو کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، صحابی ہو کر کے کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، صحابی کی بیگم نے پیغام پہنچایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرا خامد کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ صحابی بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ اس کے والدین میں کوئی زندہ ہے، فرمایا کہ والدہ تو حیات سے ہے، والد وفات پا چکے۔ کہنے لگا کہ میں صحابی کا نام بھی آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں کہ صحابی کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کہنے لگے کہ علقمہ کی اماں کو بلاؤ، تو چنانچہ علقمہ کی اماں کو بلائے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ علقمہ کی اماں، کیا آپ علقمہ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں تو علقمہ سے ناراض ہوں۔ کہنے لگے کہ میں علقمہ سے ناراض ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علقمہ کی اماں، علقمہ سے مجھے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے، میرا بیٹا رات بھر عبادت میں لگے رہتا، دن بھر روزے میں مشغول رہتا، اور 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار۔ اللہ کے رسول میرے بیٹے سے میں وہ دین کا کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے صرف ایک بات دل پہ لگتی ہے، جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے تو جھڑک کر کے بات کرتا ہے، غصے میں بات کرتا ہے، اور کچھ نہیں ہے مجھ سے تکلیف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علقمہ کی اماں معاف کر دو۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی اماں نے کہا اللہ کے رسول جی تو نہیں چاہتا معاف کرنے کا، کہ میں معاف کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے بیٹے کو آگ میں جلنا پسند کرو گے؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے بیٹے کو آگ میں جلنا پسند کرو گے؟ علقمہ رضی اللہ عنہ کی اماں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جلنا تو پسند نہیں کر سکتی ہوں، میں نے
القما کو گواہ رہنا جتنے لوگ ہیں یہاں پہ اللہ کے رسول گواہ رہنا میں نے القما کو معاف کر دیا، جا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ فوراً حضرت القما رضی اللہ عنہ کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نکلا اور وفات پا چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ سنو، جس سے ماں باپ ناراض ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے، اس سے اللہ کا رسول ناراض ہے، اللہ کے ملائکے فرشتے ناراض ہے، اللہ کے صحابہ ناراض ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی